تمہیں پتہ ہے امی کہتی تھیں گلاب کے پھول کی طرح بننا ہے، کیونکہ گلاب کا پھول کانٹے پار کر کے نکلتا ہے۔ ایک کانٹا پار کرا، دوسرا کانٹا پار کرا، تیسرا کانٹا پار کرا، چوتھا کانٹا پار کرا، پھر جب کانٹے پار کر کے نکلتا ہے تو اس کی ویلیو اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ اتنا قیمتی گلاب کا پھول ہو جاتا ہے کہ مزار پر رکھا جاتا ہے، سواگت کے لیے رکھا جاتا ہے، ہار پہنایا جاتا ہے، محفل میں گلاب کے پھول کی سواگت کرا جاتا ہے، قبرستان میں قبروں پہ مغفرت کے لیے وہ ڈالا جاتا ہے۔ امی کہتی تھی جمارہ تم صبر کرو، اللہ پہ اپنے خاص بندوں کو آزمائش دیتا ہے اور تمہیں آزمائش پہ کھرا اترنا ہے کہ اللہ پاک جو ہے تمہیں بھی گلاب کے پھول کی طرح بنا دے گا۔ اور ایسا ہی مومن بندہ جب بھی بنتا ہے، جیسے گلاب کے پھول کھل کے تو وہ تو بن گیا فیوریٹ اور قیمتی، ایسا ہی ہم مومن بندے کو بھی بننا ہے۔ اور مومن جب بن جاتا بندہ ویسے ہی تو وہ بار بار دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔ اور مومن بندہ سیدھا سادہ ہو سکتا ہے، بھولا بھالا ہو سکتا ہے، ایک بار دھوکہ کھا سکتا ہے لیکن بار بار دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے۔ ایک لمحے میں مومن بندہ ایک سیکنڈ میں سب سوچ لیتا ہے، ویسے ہی اللہ پھر مومن بن جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کام دے دیتا ہے کہ یہ کام کرو، یاسین شریف پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشو جو قبر انور میں سو رہے ہیں، تو پھر اللہ کام دے دیتا ہے مومن بندے کو۔ کئی ایک کام دیے جاتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت بھیجتے ہیں، وہ اپنی محبت کے سہارے دیتے ہیں، اللہ اپنی محبت بھیجتا ہے، اللہ تحفے میں سکون دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو معلوم چل گیا نا کہ یہ بندے کو اپنے آزمائش دی، اس نے پار کر لیے تو یہ بندہ میرا بن گیا ہے۔ تو جو بھی بندہ پھر کرتا ہے تو پھر وہ بندہ نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اللہ کے حکم سے ملتا ہے، اللہ کے حکم سے اسے اللہ جو ہے ایسے بندوں سے جوڑ دیتا ہے جس سے وہ کبھی اکیلا محسوس نہ کرے۔ جیسا وہ مومن بندہ ہے تو ویسے ہی مومن سے جوڑتا بھی ہے اور پھر روحانیت سے حساب رکھتا ہے، پھر اس بندے کو روحانیت سے سب وہ چیز دکھاتا ہے، رحمتیں، نعمتیں، برکتیں سب دکھاتا رہتا ہے، پھر کام بھی دے دیتا ہے، حکیم بنا کے بٹھا دیتا ہے۔ تو ہماری امی نے تو بس گلاب کے پھول کی مثال دی تھی کہ جیسے یہ گلاب کا پھول کانٹے پار کر کے کھلتا ہے، ایسے ہی بندے کو بھی تقویٰ پار کر کے فیوریٹ بننا رہتا ہے، یہ ہے حقیقت۔ اور تمہیں پتہ ہے جب کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، درود شریف ایسا کلام ہے، ایسی درود شریف ہے کہ اللہ جو ہے بندے کو نکالتا لے جائے گا، ہر پریشانی سے، ہر دقت سے، دشمنوں سے، سب سے محفوظ لے جائے گا، یہ سمجھ لو اتنی زیادہ پیاری ہے، اور درود شریف ہی ہے جو ہمیں اس لیے جو ہے ضروری ہے، ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کرتے اس نے دنیا میں رہ کے دنیا سے بچاتا ہوا نکال لیا ہے، اور زیادہ بات چیت بھی نہیں کسی سے ہوئی ہے، بہت کم ہوئی ہے، اور فی الحال ہم پوچھتے بھی کہ امی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی ہے، زیادہ نہ بھیڑ میں دکھتے ہیں، تو ہماری امی خود کہتی تھیں کہ جمارہ تمہیں اللہ پاک نے فیوریٹ بنایا ہے اور دنیا کی برائی سے تمہیں بچاتا ہے، اس لیے الگ رکھتا ہے، یہ ہے آزمائش دیتا ہے
لیکن دکھا بھی دیتا ہے کہ دیکھو یہ آزمائش ہے، اس کے بعد تمہارا یہ پھل ہے۔ شب برات جتنے بھی مسلم بھائی بہن ہیں ان سب کو معاف کر دے، ان سب کی غلطیوں کو معاف کر دے، ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا رسول خدا ہم لوگوں کو بھی معاف کر دے، آزمائش ہٹا لے، ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ تیری آزمائش دے پائیں۔ ادنا سی امتی گنہگار بندے، وہ تیرے خاص بندے ہیں۔ یا رسول خدا تو ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، تو غیبی مدد کر دے، تو بگڑے کام بنا دے، تو جتنے بھی ماں باپ ہیں ان کی عمر میں برکت کر دے۔ یا رسول خدا تجھ سے نہیں مانگوں گی تو کس سے مانگوں گی، تجھ سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی۔ ہم تیرے بندے ہیں، تیری بندی ہیں، تجھ سے کہتے ہیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تو ہم لوگوں کو معاف کر دے، جتنے بھی